بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عورت کے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات کا واقعہ سنائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مدینہ کی ایک غسل دینے والی عورت نے مردہ عورت پر کون سا الزام لگایا اور کون سی گھٹیا تہمت لگائی، اور اس کے بدلے میں غسل دینے والی عورت کو کتنے کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا، اور غسل دینے والی عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ محترم ناظرین، ان تمام سوالوں کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ لی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جوں ہی غسل دینے والی عورت نے مندرجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گئے۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی مگر ہاتھ نہ چھوٹتا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، الغرض جو بھی ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسے ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقہ سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسل دینے والی عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی کہ میت کے جسم کو وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر بے سود۔ اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھے۔ بات امام مالک تک پہنچ گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر غسل دینے والی عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ غسل دینے والی عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ جواب آیا نہیں۔ امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسل دینے والی عورت چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہذا اس کو حد مقررہ کے مطابق پورے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، بلکہ پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ محترم ناظرین، آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہم کس قسم کا گھٹیا الزام دوسرے پر لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔